ایک ایسا فوجی کمانڈر جس کی موت پر یورپ نے جشن منایا۔ آپ کے انتقال پر پورے یورپ نے جشن منایا۔ یورپ والوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا اور شراب پیتے رہے اور کہنے لگے اب کسی کا خوف نہیں۔ اس دوران ایک شخص نے کہا کہ اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لی تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجی منصور تھے۔ تاریخ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے جب کمانڈر حاجی منصور کا انتقال ہوا تو یورپ میں جشن منایا گیا۔ حال یہ تھا کہ یورپ کے اہم ترین رہنما الفنسو نے آپ کی قبر پر بہت بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لا کر آپ کی قبر کے اوپر رکھ دی اور اس پر اپنی بیوی کو لے کر سویا اور شاید زندگی میں پہلی بار بلا خوف سویا ہوگا، کیونکہ منصور مٹی کے نیچے سو چکا تھا۔ اس موقع پر الفنسو نے کہا آج خوشی کا دن ہے، آج ہم مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم یہ قبر والا سانس لے ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر الفنسو نے غصے سے تلوار نکالی تو اس کے بیوی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ زندگی میں جس کا نام سن کر بھی کانپتے تھے آج ہم سب اس کی قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اب اس کے خوف میں مبتلا ہیں۔ حاجی منصور 326 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں رضاکار کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قرطبہ شہر کی پولیس کا افسر بنایا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کیا گیا، یہاں تک کہ گورنر بن گئے اور 50 معرکوں میں اسلامی فوج کی قیادت کی، کبھی شکست سے آشنا نہیں ہوئے۔ منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا تھا۔ ان کے قدموں نے ایسی زمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کسی مسلم قائد کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی فتح لیون کی جنگ ہے، جس میں آپ نے یورپی اتحادی فوج سے لیون میں ٹکر لی اور اس کو عبرتناک شکست دے کر کئی ملکوں کی سربراہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر قیدی بنا لیا اور فتح کے بعد حکم دیا کہ پورے شہر میں اذان دی جائے۔ منصور ہر معرکے کے بعد اپنی وردی میں لگے غبار کو جھاڑ کر جمع کر کے رکھتا تھا اور یہ وصیت کر رکھی تھی جس ڈبے میں یہ مٹی ہے اس کو ان کے ساتھ دفنایا جائے۔ منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی سرحد پر ایک مہم کے دوران ہوا۔ 25 سال یورپ کو خوفزدہ رکھنے کے بعد منصور اپنے رب کے پاس چلے گئے، مگر ان کی امت ابھی بھی زندہ ہے۔